ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا، یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو، وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو۔ میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں۔ لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا، تینوں بیٹوں میں سب سے لائق بیٹا تھا، سب سے نیک بیٹا تھا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا۔ غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دیں، وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ، یہاں ایک پاگل رہتا ہے، وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، پھر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا۔ اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں، یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے، جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور السعید من وعظ بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا۔ یہ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی، اور اسی جوانی میں اللہ نے بلا لیا۔ میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان بھی راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے، جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا، اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا، اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے، اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے، 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، بابا بابا کہنے لگتا ہے، ماما ماما کہنے لگتا ہے۔ تو آ کر خبر دی ایک صحابی نے، یا رسول اللہ ابراہیم نزع کی حالت میں۔ تو میرے نبی مجلس میں تھے، صحابہ تھے، آپ کو سب کچھ بھول گیا، اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی، اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے کہ اس چال کو وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، تو اس نے ایسے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں،
تو میرے نبی زار و قطار رونے لگے اور فرمایا العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما رضی اللہ تعالی بنا، کہ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشک بار ہے اور دل زخمی ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے، اتنا صدمہ تھا، آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے ابراہیم کو اتارو، ابھی میں نے بھی کہنا ہے عاصم کو اتارو، اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم اگر یہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں، 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔